بالاختر ان کی لہب میں روشنی سدا روشنی رہے۔ اور علامہ روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کے بیند روئے پاکا صبح و شام، ہر کے بیند روئے پاکا صبح و شام، آتش دوزخ قوت بروئے حرام۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ علامہ رومی کا فتویٰ ہے۔ وہ فرماتا لوگوں صبح و شام پاک لوگوں کی چہروں کو دیکھا کرو، اللہ تعالیٰ تم پہ جہنم حرام کر دے گا۔ صبح ہو تو آپ کے اللہ کے ولیوں کے چہرے کی زیارت، شام ہو تو آپ کے اللہ کے ولیوں کی چہرے کی زیارت کیا کرو، جہنم تم پہ حرام ہو۔ اور پھر چونکہ پیر صاحب کی طبیعت سے جو نسبت والے ہیں بخوبی واقف ہیں، محبت بڑی ہے۔ صبح میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں رات بھر کے 11 بجے جدو انتظامیہ ابے دے بوئے تے گئے نا کہ ابے رو بھی پہ کہنے لگے میرے سائیاں دا شہزادہ تے گل اے سائیں پیار بڑا کر دے نے۔ میں اگے گل کیتی ہے نا کہ بستی قادر بخش شریف نو جنت بنا چھوڑے، ختم نبوت دا کام کوئی خنا ہوئے مفتی صاحب اوتھے چلے جاؤ، مفتی علاج کرانا ہوئے جدا کوئی نہ ہوئے اوتھے چلے جاؤ۔ امانت رکھ چھوڑیے، سال تو بعد تھوڑی امانت اوتھے پئی ہوئی۔ اور اس تو وڈی کیڑی گل ہے یار، ساڈے پیر بھائی جتی دی رکھوالی کر رہے ہیں۔ اے سائیاں نے دسیا ہے، پیار دسیا ہے سائیاں نے۔ بہرحال آپ طریقت و حقیقت کے سرچشمہ اور تجرید و توحید کے منبع و مخزن ہیں، اور آپ کا شمار عظیم ترین خطبہ بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو رئیس المنتظر جمیل کہا جاتا ہے۔ آپ بحر شریعت و طریقت کے شناور اور رموز حقیقت کے شناسہ ہیں۔ فراست و ذکاوت میں فراز اور تفقہ دین بھی یکتا روزگار، اور پورا عالم آپ کے محاسن و صاف سے واقف ہے۔ میری مراد جانشین حضور ناز جہاں، جن کی گفتگو میں کلام ظفر نظر آتا ہے، جن کے انداز میں صحبت کتب نظر آتی ہے، اور جن کے دیدار میں چہرہ عبداللہ نظر آتا ہے۔ میری مراد حزب الرحمان کے پرنسپل، اور پھر الحمدللہ حضور نے یہ فرما دیا ہے کہ ابھی علم صرف کمالیہ تک محدود نہیں رہے گا، یہ علم پورے پاکستان تک پھیلے گا، پھر یہ تاریخ پوری دنیا تک پھیلے گی۔ اور الحمدللہ پہلے تو حضور والا نے ماشاءاللہ پیر بھائیوں کو اس محفل میں بٹھایا، اب پیر بہنیں جو ہیں ان کے لیے یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں۔ یہ میرے حضور کا مشن ہے۔ یہ دعوے نہیں کرتے، دکھا کے دکھاتے ہیں، یہ ویسے نہیں کرتے، یہ پہلے دکھاتے ہیں پھر بلاتے ہیں۔ اور پھر دیکھو یہ جھنڈا ہے، ان کے مشن کو کوئی سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتے، یہ حضور ناز جہاں نے خود تیار کیا ہے۔ سورج ہے، 5 ارکان ہیں، فرمایا اس در سے تمہیں نماز کا بھی درس ملے گا، اس در سے تمہیں روزے کی اہمیت کا پتہ بھی چلے گا، تمہیں اس در سے کلمے کی اہمیت کا بھی پتہ چلے گا، تمہیں اس در سے زکات کا بھی سبق ملے گا، اور تمہیں اس در سے بیعت اللہ کے ادب کا بھی پتہ چلے گا۔ اور پھر بولو میرا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں اس در سے اختلاف نہیں ہوتے، اس در سے محبت ملتی ہے۔ میری مراد حزب الرحمان کے پرنسپل بانی تو حضور ناز جہاں ہیں، اس یونیورسٹی کے بانی تو حضور ناز جہاں ہیں، مگر ان کا یہ گلدستہ ہے، ان کی یہ کلی ہے جو آج ہمارے سامنے اپنے خوشبو پر کھیلنے کے لیے تشریف لائی ہے۔ میری مراد حضور غوث الاغواث منبع علم و حکمت حضور کی بلا پیر سید محمد فراز مشہدی قادری پرنسپل حزب الرحمان اسلامیہ اکیڈمی۔ الحمدللہ سبحان اللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین. سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحان اللہ. محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، آج پہلی دفعہ اتفاق ہوا ہے آپ کے اس گاؤں میں کسی محفل میں شرکت کرنے کا. اس سے پہلے غالباً ایک دو دفعہ ہم آئے ہیں یہاں، لیکن وہ اور کسی پروگرام میں تھے. کسی محفل میں پہلی دفعہ آنے کا اتفاق ہوا ہے. سبحان اللہ. اور اسٹیج سیکرٹری صاحب نے انتہائی محبت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار ہمارے لیے کیا ہے. سبحان اللہ. اسٹیج سیکرٹری صاحب اور آپ تمام حضرات، ان کا میں مشکور ہوں، اور پھر یہ کہنے پر بھی مجبور ہوں کہ ہم میں سے اس وقت نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا ہے. کیا بات ہے. ہم سب بحیثیت غلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے حاضر ہیں. سبحان اگر میری نیت آپ کو رسول اللہ کا دین سکھانا ہے، اور آپ کی نیت اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا، اس میلاد والے کا دین سیکھنا ہے، سبحان اللہ. تو میرا بھی آنا قبول ہے اور آپ کا بھی آنا قبول ہے. یہاں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے. بڑا وہ ہے جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے منصب پر فائز ہے، سبحان اللہ. جس میں جتنی زیادہ بزرگی، جتنا زیادہ تقوی ہے، وہی ہم میں بڑا اور عزت والا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد یہ میں اشتہار پہ پڑھ رہا تھا، 1 بجے کا وقت لکھا ہے. ہمیں 2 بجے کے لیے آنے کے لیے کہا گیا، اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. اور ہم 5-10 منٹ سے زیادہ لیٹ نہیں ہوئے. سبحان. اور اتنا بندہ لیٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھار. وہ میں نے اس لیے معذرت کر دی کہ کہیں جی 1 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، آئے 2-2:15 بجے رہے ہیں. ہمیں آنے کے لیے 2 بجے کا کہا تھا، کیونکہ جس کے میلاد میں ہم بیٹھے ہیں اس کی سنت ہے وقت کی پابندی. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. باقی ساری سنتیں مد نظر رکھنی چاہیے. تو میرے دوستو، اس مجلس میں، محفل میں کوئی لمبی چوڑی گفتگو میں نے نہیں کرنی. میں انتہائی سادہ زبان میں آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، سبحان اللہ. اس لیے کہ میرے سامعین انتہائی سادہ لوگ اور دیہاتی لوگ ہیں. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں اگر میں بڑے بڑے فلسفے بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دین کی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ آپ جو سننے والا ہے اس کے علم کی اور عقل کی سطح پر آ کر اس سے گفتگو کرو، سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ اس کے پلے کچھ پڑ جائے اور وہ یہاں آ کر یہاں سے کچھ لے کر جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ اس کو شاد اور آباد رکھے.
جو میری بات سنے، پکائے اور آگے پہنچا دے. سبحان اللہ. آج اگر اپنے گھروں کو شاد اور آباد رکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آ جاؤ تو ہر چیز شاد اور آباد ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا یہ میلاد کرنے کا مقصد رسول اللہ کی خوشنودی ہے، بے شک. یہی ہے نا. سبحان نیت تو یہی ہونی چاہیے کہ جی حضور کی خوشنودی حاصل ہو، اور میرا یہاں آنا اور واعظ و نصیحت کرنا اگر میرا یہ مطمئن نظر ہو اور نیت ہو کہ لوگ میری تقریر کی تعریف کریں، میرے علم کی تعریف کریں، مجھے نذرانے بڑے دیں، اللہ کیا بات ہے. مجھے تقریر کے پیسے بڑے دیں، واہ تو میں کیا پوچھتا ہوں آپ سے، کیا پھر میرا میلاد میں آنے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا بات ہے حضور. کیا بات ہے حضور. جس طرح آپ اس کی خوشنودی کے ارادے سے اگر آئے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر اسی آنے سے اگر لنگر بھی کچھ مل جائے تو سبحان اللہ، نہ ملے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، سبحان اللہ کیونکہ ارادہ کھانے کا نہیں سننے کا ہے، سبحان اللہ. اور کوئی اچھی بات ساتھ لے کر جانے کا ہے تاکہ اپنی حضور کی بات پکا کر آگے تک پہنچا دے، خود بھی شاد رہے، گھر کو بھی شاد اور آباد رکھے. سبحان اللہ. اس ارادے سے میلاد میں آنے والے بھی کامیاب اور فلاح پا گئے، اور اس ارادے سے نعت پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اور واعظ و نصیحت کرنے والے بھی فلاح پا گئے. اگر اس کے علاوہ ارادہ پیسے کا تھا، اس کے علاوہ ارادہ صرف کھانے کا تھا، ارادہ صرف واہ واہ کروانا تھا، ارادہ صرف اچھی تقریر کی جناب تعریفیں اور نعرہ مروانا تھا، تو پھر کوئی مقصد نہ رہا. مقصد ایک ہی ہو، اس کو راضی کرنا. کیا بات ہے حضور. کیا بات. کیا جملہ ہے. کیا بات ہے. اور اگر اس ارادے سے یہ ہماری قوم میلاد منانا شروع کر دے تو جہالت چھٹ جائے گی. سبحان. اور جو لوگ میلادوں پر اعتراض کرتے ہیں، میں اس بات میں نہیں جاتا. جس طرح کا یہ ہم میلاد منا رہے ہیں نا، دنیا کا کوئی مفتی عالم اس پر اعتراض نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. حضور کیا بات ہے. حضور کیا بات. کیا بات. میلاد منانے میں دوسری رائے نہیں ہے. میلاد کیا ہے؟ میں انتہائی سادہ سی گفتگو آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، بہت ضروری ہے وقت کے مطابق. میلاد میں ہم مناتے ہیں، یہ جو معصوم سے سیدھے سادے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثر کو پتہ ہی نہیں میلاد ہے کیا، یہ کس مقصد کے لیے منایا جاتا ہے. اور جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم جواب نہیں دے پاتے. میلاد کیا ہے؟ میلاد لفظ ہے مولود سے. سبحان. اس کو انگریزی میں آپ برتھ ڈے کہہ دو یا سالگرہ اردو میں کہہ دو. آپ پہلے اب تو صرف شہروں میں رواج ہوتا تھا، اب تو دیہاتوں میں بھی ہے، بچوں کی سالگرہ منائی جاتی ہے. سال کے بعد اس کی جب وہ سال کا ہو جائے تو بعض لوگ اس کی سالگرہ مناتے ہیں. اس پر مہمانوں کو مدعو کیا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، خود بھی کھایا جاتا ہے، مہمانوں کو بھی کھلایا جاتا ہے، اور کچھ غریبوں میں بھی بانٹا جاتا ہے سالگرہ پر. اگر اپنے بچے کی خوشی منانا جائز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منانا اور خوشی میں کھانا پکانا، مہمانوں کو کھلانا اور دوسرے لوگوں کو کھلانا اور غریبوں میں بانٹنا کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ کیا بات ہے حضور. کیا بات. کیا بات. تو اس سے تو پتہ چلا نا کہ ہم حضور کو اپنی اولاد کے برابر بھی مقام نہیں دیتے. اور اولاد کا تو، بیٹے کا تو میلاد منانا ہے. میلاد عربی کا لفظ مولود، پیدا ہونا، پیدائش ہونا، پیدا ہونا، پیدائش ہونا. بعض لوگ اگر کہے جی کہ یہ کیا تماشا ہے، میرے بھائیوں
جو میلاد مناتا ہے نا وہ حضور کو مخلوق سمجھ کے میلاد مناتا ہے۔ یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں میرے ساتھ، کیا بات ہے، ایک ہے خالق جس کو اللہ کہا جاتا ہے، باقی سب شے مخلوق ہے۔ جو چیز پیدا ہوئی ہے وہ مخلوق ہے۔ یہ مائکرو فون بھی مخلوق ہے، یہ سورج بھی مخلوق ہے، آپ اور میں بھی مخلوق ہے، یہ میز بھی مخلوق ہے، جس صوفے پر میں بیٹھا ہوں یہ صوفہ بھی مخلوق ہے، یہ چرند پرند حیوان نباتات جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب مخلوق ہے۔ اور اس مخلوق کا خالق کون ہے؟ جو ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ آپ اور میں حضور کا میلاد مخلوق سمجھ کر بناتے ہیں تو شرک کیسے ہوگی؟ کیا بات، ہم حضور کو مخلوق سمجھ رہے ہیں، مخلوق میں سے سب سے افضل مخلوق سمجھ رہے ہیں، امام الانبیاء سمجھ رہے ہیں، سید المرسلین سمجھ رہے ہیں، خاتم النبیین سمجھ رہے ہیں، تمام کائنات کی ساری مخلوقات سے سب سے افضل اور اعلیٰ سمجھ رہے ہیں، لیکن خالق نہیں سمجھ رہے۔ خالق ایک ہی ہے، حضور مخلوق ہیں، اس لیے تو مولود ہے اور میلاد ہے۔ ہاں جو میلاد نہیں مناتے شاید مجھے شکوک و شبہات ہیں ان کی توحید پر۔ جو میلاد منا رہا ہے وہ تو حضور کو مخلوق سمجھ کر منا رہا ہے، وہاں توحید کا کیا مسئلہ آ گیا؟ کیا بات، خالق کا میلاد نہیں، اللہ کا میلاد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ نہ پیدا ہوا ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ جو جس سے پیدا ہوا ہے وہ مخلوق ہے، اور مخلوق میں جو سب سے افضل ہے وہ کون ہے؟ تیرا اور میرا نبی ہے، جن کا نور اس وقت بھی تھا جب آدم کی نبوت بھی نہ تھی، جن کا نور اس وقت بھی تھا جب فرشتے بھی نہ تھے، جنت بھی نہ تھی، دوزخ بھی نہ تھا، لوح بھی نہ تھی، قلم بھی نہ تھا، عرش بھی نہ تھا۔ ایک اللہ تھا، اس کا نور تھا، اور اس نے اپنے نور سے سب سے پہلے مصطفیٰ کا نور بنایا۔ کیا بات ہے، یہ جو نور اور بشر پر لوگ لڑتے ہیں نا وہ بھی احمق ہے۔ میں اس موضوع میں نہیں جاتا، پھر کبھی موقع ملا تو میں بات کروں گا۔ حضور کی نورانیت اور بشریت پر جھگڑا کرتے، اور تم اور میں بھی تو نور اور بشر کا مرکب ہے۔ آپ کے اور میرے اندر ایک روح ہے، ایک جسم ہے۔ اگر روح غالب آ جائے تو روحانیت غالب آ جاتی ہے، جسم غالب آ جائے تو بشریت غالب آ جاتا ہے۔ روح کی اپنی غذا ہے، جسم کی اپنی غذا ہے۔ آپ کے جسم کو روٹی چاہیے، پانی چاہیے، آرام چاہیے، کپڑا چاہیے، گھر چاہیے، اور روح کی غذا رب کا ذکر ہے۔ روح جسم بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اور ہیں، اللہ، روح بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اور ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جسم بیمار ہو جائے تو حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جا کر دوائی لیتے اور کھاتے ہو، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈاکٹر ڈھونڈو نا۔ کیا جملہ، جسم نے یہیں رہ جانا ہے، اس سے جب روح نے نکلنا ہے تو عالم برزخ میں جانا ہے، اور حشر کے میدان میں جانا ہے، اور حساب اور کتاب میں جانا ہے۔ جس کو یہیں چھوڑ جانا ہے، جس کی غذا قبر کے کیڑے ہیں، اس کی تو اتنی تگو دو، اور جو ہمیشہ ساتھ رہنی ہے روح، سبحان اللہ، اس کے معالجے اور ڈاکٹر بھی تو ڈھونڈو نا۔ کیا بات ہے، تو حضور کی آپ اور میں بھی روح نور اور بشر کا مرکب ہے، یہ بھی نور اور بشر کا مرکب ہے۔ ہر کوئی نور اور بشر کا مرکب ہے، ہم میں سے ہر کسی کے اندر روح بھی ہے، جسم بھی ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم ایک عام آدمی ہیں، لیکن جس شخصیت کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا جائے، سبحان اللہ،
سید المرسلین بنا دیا جائے، امام الانبیاء بنا دیا جائے، اس کی روحانیت اور نورانیت بھی تیرے اور میرے جیسی نورانیت نہیں، اور اس کی بشریت بھی تیرے اور میرے جیسی بشریت نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان حضور ناز جہاں، جاری رہے گا، آستانہ عالیہ سید محمد عبداللہ شاہ قادری، زندہ باد، حزب الرحمان، زندہ باد، حزب الرحمان، زندہ باد، حزب الرحمان، زندہ باد۔ تیری آن میری آن، حزب الرحمان، حزب الرحمان۔ تیری آن میری آن۔ نہ حضور کی نورانیت سے انکار ہے، نہ حضور کی بشریت سے انکار ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ حضور ہمارے جیسا نور بھی نہیں رکھتے اور ہماری جیسی بشریت بھی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے سر پر رب کے رسالت کا، رب کی دی ہوئی نبوت کا تاج ہے۔ حضور کے محبوب، اللہ کے محبوب ہیں، رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، کائنات ان کے لیے بنائی گئی۔ حضور کا وجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تیرا اور میرا نور ویسا نہیں، تیری اور میری بشریت ویسی ہے۔ اور یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے روزے رکھتے تھے۔ آپ اور میں بھی روزے رکھتے ہیں نا، حضور بھی روزے رکھتے تھے، وصال کا روزہ رکھتے ہیں، نہ سحری نہ افطاری۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ہم سحری بھی کرتے ہیں نا، سحر صبح کے بعد کرتے ہو، سحر کہتے ہیں صبح کو، اس سے لفظ سحری موسوم ہے۔ اور مغرب کے وقت آپ کرتے ہو افطار، اس سے افطاری مشہور ہے۔ ہم فجر کے وقت بھی کچھ کھاتے پیتے ہیں کیونکہ بشر ہیں، اور پھر افطار کے وقت بھی کھاتے پیتے ہیں کہ بشری تقاضا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ روزے میں ضرور ایسے عمل کرنے چاہیے جو آپ کی روح کو بھی توانا کریں۔ سبحان اللہ۔ رمضان آپ کی روح کو بھی توانا کرنے آتا ہے، آپ کا باطنی علاج بھی کرنے آتا ہے، آپ کی روح کو بھی پاک کرنے آتا ہے۔ وہ الگ موضوع ہے، اس میں میں نہیں چھیڑنا چاہتا روزے کا۔ حضور وصال کے روزہ رکھا کرتے تھے کہ نہ سحری کی نہ افطاری کی، روزے پہ روزے، روزے پہ روزے، روزے پہ روزے۔ آپ کو دیکھا دیکھی صحابہ نے بھی وہ روزے رکھنے شروع کر دیے، کیونکہ قرآن کی میں نے پائر پڑھی، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر رب کے محبوب بننا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، پیروی کرو۔ تو انہوں نے بھی پیروی میں وصال جیسے حضور روزے رکھتے، نہ سحری نہ افطاری، انہوں نے بھی رکھنے شروع کر دیے۔ چند دن تک، چند دن کے بعد وہ کمزور ہو گئے، بیمار ہو گئے، گرنے پڑنے لگ جائے۔ آپ اور میں 2-4 دن کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پیئیں تو کیا حالت ہوگی؟ فرمایا حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے والے وصال کے روزے رکھ کے دکھا۔ حضور نے فرمایا بھائی تم سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو، مجھے تو میرا رب کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لہذا میں محتاج نہیں ہوں اس ظاہری پانی کے اور روٹی کے۔ کیا بات ہے۔ یہ حدیث ثابت ہے۔ حضور کی نورانیت بھی ہم جیسی نہیں، حضور کی بشریت بھی ہم جیسی نہیں، تو اس پر جھگڑا کرنے کا، فساد کا سمجھ نہیں آتی۔ یہ لوگ جو فساد کھڑا کر دیتے ہیں اس پر، بس اپنے عقیدے پر قائم رہو، اپنا مسلک چھوڑو مت اور کسی کو چھیڑو مت۔ سبحان اللہ، بے شک، انہوں نے اپنی قبر میں جانا، اپنے اپنی قبر میں جانا ہے، اپنی بات لوگوں کے سامنے پیش کرو، جو قبول کر لے سبحان اللہ، جو نہیں کرتا فساد مت ڈالو۔ یہ دین کی تبلیغ اور ارشاد کا طریقہ ہے۔ تو میرے دوستو، اب ہم میلاد مناتے ہیں حضور کا، ہم خوشی مناتے ہیں، اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم پر احسان عظیم فرما دیا۔ قرآن میں خود فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ میں نے احسان کر دیا تم میں سے، تم ہی میں سے ایک رسول بھیج دیا
तुम्ही में से इसलिए भेजा कि फिर इत्तबा कैसे करते अगर तुम्ही में से ना होता तो। सुभान अल्लाह। अगर रसूल कोई फरिश्ता आता, कोई और ऐसी मखलूक आसमान से आ जाती, तो हम उसकी इत्तबा और पैरवी कैसे करते? पैरवी हम ऐसे ही कर सकते थे कि वो रसूल भी हम जैसा ही नजर आता, हम जैसी ही जिस्मानी साख्त, हम जैसे ही रिश्तेदारियां, सुभान अल्लाह। हम जैसा ही पहनना और ओढ़ना और चलना और फिरना, हम जैसा ही उठना और बैठना, हम जैसे ही काम और तौर तरीके, अगर ये हम में ही से रसूल अल्लाह ना आते तो हमें किसकी देखकर हम पैरवी करते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया तुम ही में से मैंने इसलिए अपने हबीब को अशरफुल मखलूक के रूप में भेजा, कहा कि तुम उसकी इत्तबा कर सको, पैरवी कर सको। जब पैरवी करोगे तो उसका इनाम ये होगा कि तुम सबको अपना महबूब बना लूंगा। तो हम उस एहसान अजीम की खुशी मनाते हैं कि अल्लाह तूने एहसान फरमाया अपने हबीब को हमारी हिदायत रास्त के लिए, हमने किस तरह इस दुनिया में किस ढंग से रहना है वो ढंग सिखाने के लिए तूने अपने हबीब को हमारे दरमियान जलवागर किया। उस शुक्र के तौर पर हम मजालिस मुनक्किद करते हैं जिसमें हजूर की शान बयान की जाती है, लोगों को हजूर का लाया हुआ दीन सिखाया जाता है और कोई बात बनाई जाती है, और फिर आए हुए मेहमानों के लिए लंगर और तमाम का बंदोबस्त किया जाता है और सदका और खैरात की जाती है गरीबों और जरूरतमंदों में। इस मिलाद में गैर शरई चीज क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद तो खिलाफ शरा नहीं, हाँ उसके मनाने में कुछ गुफ्तगू हो सकती है कि ये मस्जिद है साथ खड़ी है हमारी, ये इमाम साहब बैठे हैं मस्जिद के, जाओ अब हम यहाँ मिलाद की महफिल बनाकर बैठे हो, नात खानियाँ हो रही हों, इधर से इमाम साहब अजान दें, हम नाते पढ़ते रहे और सुनते रहे और मस्जिद में जाके नमाज ना पढ़े, ये जरूर खिलाफ शरा है, अल्लाहु अकबर। ये जरूर खिलाफ शरा है। और उस मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजाक है कि हम तेरी नात खानियां तो कर रहे हैं, तेरे हुए लाए हुए दीन जिसकी पहली चीज ही नमाज है उससे गाफिल हैं। ये हजूर के साथ मजाक है, गलत है। हाँ ऐसा मिलाद जरूर गलत है, लेकिन नमाज भी बंदा पढ़े, दीन पर जिस कदर मुमकिन हो सके चले भी सही, जितना मुमकिन हो सके चलना चाहिए, चले भी, और फिर ऐसी महफिलों में बैठकर वाज़ व नसीहत भी सुने और सुनाए और नात खानियाँ करे भी और सुने भी, तो ये तो जायज़ है। तो समझ लीजिए कि मिलाद खुशी है हजूर की आमद की। वो आमद किस लिए है? तेरी और मेरी हिदायत के लिए। क्या खूबसूरत हुजूर ने हमें ज़ाब्ता हयात दिया कुरान के रूप में, उस पर चल पड़ना ये हजूर से मोहब्बत, उस हजूर की इत्तबा में उस पर चल पड़ना ये मोहब्बत का इजहार है। और ये सबसे बड़ा मिलाद है। नमाज 5 वक्त की पढ़ना सबसे बड़ा मिलाद है। रमजान आ जाए तो रोजा रख लेना सबसे बड़ा मिलाद है। इस्तात हो तो ज़कात अदा करना, हज अदा करना सबसे बड़ा मिलाद है। सच बोलना सबसे बड़ा मिलाद है। अमानतदारी करना सबसे बड़ा मिलाद है। यतीमों के सर पर प्यार से हाथ रखना सबसे बड़ा मिलाद है। बेवाओं को जनाब खिदमत करना सबसे बड़ा मिलाद है। और हमसाए से अच्छा सलूक करना सबसे बड़ा मिलाद है। हलाल रोजी कमाना सबसे बड़ा मिलाद है। अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना सबसे बड़ा मिलाद है। यही तो मिलाद है जो ऐसी मजलिसों में भी करो, गली कूचों में भी करो, घरों में भी जाके करो, रब राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब राजी करता है अपने हबीब को। वला सौफा युती का रब्बू का फतरदा, क्या है हबीब हम आपको राजी कर देंगे, और हमने राजी करना है हबीब को। और हबीबुल्लाह राजी तब होगा जब इत्तबा करेंगे रसूल पाक की। आज इस मिलाद में बैठे हो, मैं बात को खत्म करता हूँ, ज्यादा तवील नहीं करता। आज मुझसे ये वादा करके जाओ कि हम आज के बाद नमाजें पढ़ेंगे। क्या बात। ये सबसे बड़ा मिलाद है भाई, सबसे बड़ा मिलाद है। ये इमाम साहब को पता चल जाए
کہ جناب یہ امامین میلاد منا رہے ہیں، فجر کے وقت بھی منا رہے ہیں، ظہر کے وقت بھی منا رہے ہیں. میلاد کمیٹی کا تو 60 سال کے بعد میلاد مناتی ہے نا، چندہ پورے سال اکٹھا کر کے. آپ تو ہر وقت میلاد منا سکتے ہو. ہر وقت حضور کی اتباع میں رہو، حضور کی یاد میں رہو، حضور کی فرما برداری میں رہو. 24 کے 24 گھنٹے میلاد، مسجد میں بھی میلاد، گھر میں بھی میلاد، بازاروں میں بھی میلاد، گلی کوچوں میں بھی میلاد. بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھے ہو، کھانا اس طرح کھاؤ جیسے حضور تناول فرماتے تھے، کھانا تو نے کھایا اور ثواب لکھا گیا اور میلاد. پانی ایسے پیو جیسے سرکار پیا کرتے تھے، وہ بھی پینا بھی میلاد. بیوی کے ساتھ حسن سلوک سرکار کی اتباع میں، وہ بھی میلاد. بچوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے کاروبار کرنا، تجارت کرنا، وہ بھی میلاد. ذمہ دارا کرنا حلال کمائی کے لیے، وہ بھی میلاد. تو سر سے لے کے پاؤں تک ہی میلاد بن جا، اور تیرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہی میلاد بن جائے گا. اتباع رسول میں آ جا. جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے رہا اس کو کوئی گناہ کوئی نہیں رہتا. ہم نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھی ہے. فجر جس نے پڑھی اور پھر ظہر آ کر پڑھی، اس کے جتنے بیچ میں صغیرہ گناہ تھے سارے معاف ہو گئے. اور کرم اس کا دیکھو، اس نے فرمایا صغیرہ تو نماز کی برکتوں سے معاف کر دی ہے، سچے دل سے توبہ اگر کر لی ہے تو کبیرہ بھی معاف کر دی. اور ایسے معاف کروں گا کہ جو فرشتے لکھنے والے ہیں ان کو بھی بلا دوں گا، اور ایسے معاف کروں گا کہ جو گناہ کیے تھے ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا. ایک دفعہ توبہ کر کے آ تو صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات. جو ظہر اور عصر کے درمیان گناہ کیے ہیں وہ جب عصر پڑی تو وہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا نا، کسی کے گھر کے آگے سے ندی گزرتی ہو اور روز اس میں وہ نہاتا ہو اور دن میں 5 بار غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو لوگوں نے عرض کی سرکار نہیں میل رہے گی. تو حضور نے فرمایا جو 5 وقت غوطہ نماز میں لگائے، نماز کی نور کے اندر غوطہ لگائے دن میں 5 مرتبہ، اس کا باطن بھی ایسے ہی پاک ہو جائے گا جیسے 5 دفعہ نہانے سے کسی کا جسم پاک ہو جائے گا. جسم پانی پاک کرتا ہے، نماز تیرا باطن پاک کرتی ہے. قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے آپ کو باطنی طور پر پاک کر لیا، اپنی روح کو پاک کر لیا. تو میرے بھائیوں، نماز بھی معافی، اور جو آپ وضو کرتے ہو یہ بھی گناہ جڑ جاتے ہیں. یہ جب وضو کرتے ہیں نا، کوشش کیا کرو کہ جو وضو کا پانی ہوتا ہے نا آپ کے کپڑوں پہ نہ گرے. کیا بات ہے، کیا نیچے گرے کپڑوں کے اوپر نا. یہ جو آپ کے جسم پر ٹوٹی یا نل سے نکلا ہوا پانی گر جائے تو خیر ہے، جو آپ کے جسم کو لگا نا وضو کے وقت وہ کپڑوں پہ نہ گرے. اس لیے کہ وہ کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں وہ پانی گرنے سے. کیوں ناپاک ہوتے ہیں؟ کہ جب آپ یہ ہاتھوں کو دھوتے ہو نا، وضو شروع کرتے ہو، تو ہاتھ نے جتنے گناہ کیے ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ سے پانی کے ذریعے نیچے گر جاتے ہیں. کیا بات ہے. اگر وہ کپڑوں پہ گریں تو وہ ناپاکی ہے، ان کو پانی میں گرنے دو. پھر بازو دھوئیں گے تو سارے ان کے گناہ معاف، منہ دھو گے تو منہ کے گناہ معاف، کرلی کرو گے تو زبان کے معاف، ناک کے معاف، منہ پہ پھینکو گے تو آنکھوں کے معاف، یہ مسا کرو گے تو کانوں کے گردن کے معاف، پاؤں دھو گے تو ٹانگوں کے معاف. تو سر سے لے کر پاؤں تک اگر تو وضو کرے گا اور کامل اور صحیح وضو کرے گا تو تیرے جسمانی گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جب وضو کر کے مصلی پر چڑھ کے سلام پھیر کے اترے گا تو تیرے باطنی گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. تیرا ظاہر بھی پاک، تیرا باطن بھی پاک. یہی میلاد ہے. کیا بات ہے. اور دین کی تبلیغ کرو، ایک دوسرے کو جتنا ہو سکے بتاؤ. میرے بھائیوں، جو آپ نے یہاں گفتگو سنی، میں نے انتہائی سادہ باتیں کی ہیں، اتنی سادہ باتیں کی ہیں کہ اس سے سادہ زبان میں استعمال نہیں کر سکتا. اور آپ لوگوں کے فہم کے مطابق اتنی آسان بات کی ہے کہ آپ اس کو سمجھ کر آگے بتا سکتے ہو. اور بتاؤ تو حضور کے فرمان کے مطابق تیرا چہرہ آباد، گھر آباد، ہر چیز آباد. سبحان اللہ. یہ جو جادو ہو گیا، ٹونا ہو گیا، بے برکتی گھر میں آ گئی جی، روٹی پوری نہیں پڑتی، یہ سب اسی لیے ہے کہ ہم نے حضور کی اتباع کرنی چھوڑ دی ہے. حضور کی پیروی کرو، رب کی رحمتوں کی برسات برسے گی. اور اگر جو شخص حضور پر ایک مرتبہ درود پڑھ دے، اس پر رب کی اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ جبریل نہیں شمار کر سکتا.
ایک دفعہ درود پڑھنے والے پر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ جبریل فرشتہ جس کے علم کا آتا ہی نہیں ہے وہ اس کو شمار نہیں کر سکتا، تو جو اتباع کرے گا اس پر کتنی برکتیں گریں گی۔ تو یہ جب ہم اتباع کریں گے حضور پر، درود و سلام پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، تو میرے بھائیوں قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمارے گھر پر رب کی رحمتیں برسیں گی اور یہ مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری روزیوں میں برکت آ جائے گی۔ روزی میں برکت آ جائے تو 100 کا نوٹ نہیں ختم ہونے کا نام لیتا، اور برکت نہ ہونا تو کروڑ پڑا ہو تو پتہ نہیں لگتا۔ رب سے روزی مانگو تو برکت والی روزی مانگو، حلال روزی مانگو۔ یہ جتنے بڑے بڑے ہمیں رئیس نظر آتے ہیں کروڑوں اربوں میں پھرنے والے، وہ ان کے پاس سکون کوئی نہیں ہوتا، ان کو بے سکونی ہے۔ ایک وادی سونے سے بھری ہوئی آ گئی تو دوسری بھی آ جائے، تیسری بھی آ جائے، رب نے جو دیا ہے چپ کر کے جیب میں رکھ لے، سکون کر اسی میں پورا کرے گا، بشرطے کہ اس پر یقین کر لے، توکل کر لے۔ میرے بھائی باوضو رہو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، دوسرے کو دین کی اشاعت کرو۔ اور دوسرے ابھی شاکر صاحب اہل بیت کا ذکر فرما رہے تھے، دوسروں کو اشاعت اہل بیت کی سنت میں کرو۔ کسی کو ذلیل کر کے، کسی کی عزت اچھال کے دین کی اشاعت اور تبلیغ نہیں ہوتی ہے، دوسروں کو عزت دے کر دین کی اشاعت ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال پیش کر کے اجازت دوں، امام حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے ایک بزرگ داڑھی والے کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہا ہے، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ وضو میں یہ غلطیاں کر رہا ہے۔ اب وہ اس کو یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بابا جی یہ آپ نے وضو غلط کیا ہے، اس طرح کرو اس طرح کرو، تو اس میں اس بابے کی توہین تھی، اس کی بے عزتی تھی، اس کی عزت گرانے والی بات تھی۔ تو ان 2 معصوم بچوں نے، اہل بیت نے، اس انداز سے اس کو دین کی تبلیغ کی کہ وہ سمجھ گیا۔ ان بچوں نے بابا جی سے کہا، بابا جی ہم دونوں وضو کرتے ہیں، آپ ہمارا وضو دیکھیں اور ہمیں بتائیں ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ کیا بات ہے کہ بابا خوش بھی ہو جائے اور بابے کی عزت بھی نہ ہو۔ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، فیضان حضور نازل جہاں۔ ہم تو یہاں دوسروں کی عزتیں اچھال کے خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بے عزت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ یاد رکھو کسی کو بے عزت کرنے والا خود کبھی عزت نہیں پا سکتا، دوسروں کی عزتیں اچھالنے والے کی کبھی اپنی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دوسروں کی ماں بہن اور بیٹی کو عزت دینے والے کی اپنی ماں بہن بیٹی بھی عزت دار رہے گی۔ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی توہین اور بے عزتیاں کرنے والا اور عزتیں اچھالنے والے کی ایک دن اپنی عزت اسی دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ رب کے اس غضب سے بچنا چاہیے ہمیں اور ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ انہوں نے بابا جی سے کہا، بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیں ہم کہیں غلطی تو نہیں کر رہے۔ بابے نے کہا کرو۔ ان بچوں نے، معصوم نے وضو شروع کیا اور ایسن طریقے سے کیا جس طرح فاطمہ زہرا نے سکھایا، ان کو مولا علی نے سکھایا۔ اپنے نانا کو انہوں نے وضو کرتے دیکھا، جب انہوں نے وضو کیا تو بابے نے کہا، بابے کے ذہن میں آ گیا کہ یہ بچے، میں نے تو یہ چیز چھوڑی دی نہیں کی، بھول گیا ہوں۔ اب واضح و نصیحت بھی ان بچوں نے کر دی، بابے کو وضو کا طریقہ بھی سکھا دیا اور اس کو بے عزت بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی دین کی روح کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن کی سمجھ عطا فرمائے، رسول پاک کی اتباع کرنے کی توفیق دے، ہمیں صحابہ کی تعظیم بھی کرنے کی توفیق دے اور اہل بیت کی تعظیم کرنے کی بھی توفیق دے۔ اور جس طرح صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تو اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہیں۔ یہ بڑا اس میں نا فلسفہ ہے، یہ کشتی اور ستاروں میں۔ جناب سٹیج سیکرٹری صاحب، آج کل تو آپ سمندر میں جہاز چلائیں نا، پھر کشتیاں چلائیں تو وہ ریڈار چلاتے ہیں، ان کو مشینیں چلاتی ہیں۔ تو جس وقت حضور نے یہ بعض نصیحت فرمائی تھی اس وقت یہ ریڈار نہیں تھے، سمندر میں جو کشتیاں چلتی تھی نا وہ ستاروں سے اپنی رہنمائی لیتی تھی۔ آج سے پرانے لوگ، یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ لوگ جب سفر کرتے تھے نا پرانے وقتوں میں، یہ سڑکیں اس طرح نہیں ہوتی تھیں، ریگستانوں میں، جنگلوں میں،
تو وہ ستاروں سے رستہ پاتے تھے کہ یہ ستارہ اس جگہ پر ہے، اس جگہ پر فلان ملک ہے، فلان شہر ہے، یہ ستارہ اس جگہ پر ہے، اس کی ادھر فلانا شہر ہے. اس سے قافلے چلا کرتے تھے. سبحان اللہ. قافلے بھی ستاروں کو دیکھ کے چلتے تھے، اور سمندروں اور دریاؤں میں کشتیاں بھی ستاروں کو دیکھ کے چلتی تھی. تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ میرے ستارے ہیں، کیا جملہ. اور میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. میری اہل بیت کی محبت لے لو، تعظیم اور ادب لے لو، تو یہ کشتی نوح میں بیٹھ جانا ہے. اور پھر صحابہ کو دیکھنا ہے. جس بھی صحابی کو دیکھو گے حق پر ہے، اس کی پیروی کرو گے تو اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے ہوگے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے، اور منزل کیا ہے؟ جنت ہے. اس لیے ستارے اور کشتی کو جناب ملایا گیا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کی بھی تعظیم عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اہل بیت کی بھی محبت اور تعظیم عطا فرمائے، اللہ کے رسول کا بھی عشق، ادب، تعظیم اور اتباع عطا فرمائے، اور اللہ کی بھی وحدانیت اور اس پر توکل کا ہمیں جناب دل سے گہرائی سے اس کو یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہم بیٹھے ہیں اس میلاد پاک کی محفل میں، اللہ ہمارا آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. میں نے جو کچھ بولا اللہ وہ بھی قبول فرمائے، اور آپ نے جو کچھ سنا وہ بھی قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.